کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت لاتعداد کروڑہ درود و سلام سید الاولین والآخرین
شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک ایسی لازوال اور بے نظیر اور بے مثال مقدس کتاب نازل فرمائی جس کی نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اس کتاب کا تعلق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے ساتھ انتہائی گہرا ہے۔ یہ عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے انزال کے لیے، قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کا انتخاب فرمایا وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور جس شخصیت کے اوپر اتارا وہ شخصیت کائنات کے تاجدار امام الانبیاء سید الثقلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس بستی پہ نازل کیا وہ بستی، وہ زمین کا ٹکڑا کائنات کے تمام ٹکڑوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، یعنی مکہ اور مدینہ۔ یہ قرآن مجید نہ صرف بے مثال کتاب ہے بلکہ ایک بے نظیر معجزہ بھی ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود آج تلک اسی طرح محفوظ ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نازل کیا تھا۔ نہ کوئی اس کی زبر تبدیل کر سکا، نہ کوئی اس کی زیر تبدیل کر سکا، اور قیامت تک کوئی تبدیل بھی انشاءاللہ نہیں کر سکے گا۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے کہ دنیا والوں نے اس جیسی کتاب بنانے کی کوشش کی، لیکن اس جیسی کتاب نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ چیلنج فرمایا، لوگوں جو میں نے کتاب نازل کی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ پورا قرآن مجید نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ۔ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک صورت ہی اس جیسی جو ہے وہ بنا کر لاؤ۔ لیکن آج تلک بلکہ قیامت تک اس طرح کا کوئی بھی محاولہ اللہ کے فضل سے کامیاب نہ ہو سکے گا۔ یہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تم میں سے سب سے بہترین انسان، تم میں سے سب سے خیر والا انسان، اچھائی اور بھلائی والا انسان وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ ریاضی پڑھنے والا، سائنس پڑھنے والا، انگلش پڑھنے والا یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھنے والا، اس کی خیریت کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ یہ اعلان کیا تم میں سے سب سے بہترین انسان، جس کو ہم جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر بہتر سمجھتے ہوں تو سکولوں کی بجائے قرآن مجید کے حفظ کے مدارس جو ہے وہ زیادہ ہوں،
باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا مانتے ہیں، آپ کی باتوں کو سچا جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ملک میں سائنس اور ریاضی اور معاشیات اور انگلش پڑھانے والے سکول تو زیادہ ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھانے والے مدارس جو ہے وہ کم ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اس کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو انسان اس کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہے۔ انسان نیکی ایک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور رمضان میں تو نیکیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا بڑھانا چاہتا ہے اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو انسان الف لام میم کہتا ہے اسے ایک نیکی نہیں، 10 نیکی نہیں، بلکہ 30 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اس سے زیادہ اور اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اور زیادہ خوبصورت ہوگی اگر وہ سورج تمہارے اس گھر کے اندر آ جائے۔ سورج آسمان پہ نہیں، بلکہ اگر تمہارے دنیا کے گھر کے اندر آ جائے، اس کی جو چمک ہوگی اور اس کی جو خوبصورتی ہوگی، سونے کے تاج کی خوبصورتی اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ وہ تاج ہے جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ فما ظنکم بالذی عمل بہ، تمہارا اس بچے کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس قرآن مجید کو پڑھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے؟ یہ عجیب عمل اس کتاب کی عظمت کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ قرآن مجید بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں نازل فرمائی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے نازل کی گئی ہے؟ یہ کتاب ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے؟ صرف پڑھنا ہی مقصد ہے، یا اسے سونے کے غلاف میں اور خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر جو ہے وہ الماری میں محفوظ کر دینے کا نام اس کی عزت ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ذکر کیا کہ انسان اپنی نماز میں بار بار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھا راستہ جو ہے وہ مجھے بتلا دیجئے، میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے بعد پورا قرآن مجید انسان کے سامنے رکھ دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور جس ہدایت کا تم سوال کر رہے ہو یہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے، اس کے مطابق عمل کرو، تمہاری ہدایت یقینی ہے، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہوگے اور دائیں بائیں کبھی نہیں بھٹک سکو گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کا پورا جواب جو ہے وہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک دے دیا۔ لوگوں آپ کو ہدایت چاہیے، یہ میں نے تم کو ہدایت دی تھی۔
یہ ہدایت تمہارے سامنے ہے، اب اس پر چلنا تمہارا کام ہے۔ میں نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، میں نے تمہیں بتلا دیا، تم نے بار بار مجھ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت لے لیجیے۔ اب یہ ہدایت لینی کس طرح ہے، کیسے ملے گی، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آیات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی آیات کے معنی کو جانتے کیوں نہیں؟ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بیان کیا ہے اسے معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ہدایت جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، لوگو جو ہمارے ذکر سے یعنی قرآن مجید سے منہ موڑ لیتا ہے، غفلت کرتا ہے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑتے، ہم اس کے لیے شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں، نتیجتاً ساری زندگی وہ گمراہی میں اور بے ہدایتی کے اندر جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو لوگ ہماری کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ گزران جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور انسان کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس دنیا میں میری آیتیں آئی تھی، تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فنسیتها، تو نے اس کو بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جاؤ آج کے دن ہم نے بھی تجھے بھلا دی۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ہے۔ لوگوں اگر اس سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے منہ نہ موڑو، اس سے اعراض نہ کرو۔ یہ سبز رنگ کے ریشمی غلافوں میں اور سونے کی جلدوں میں محفوظ کر دینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ مردے بخشوانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ کھانے پر ختم دلوانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ تمہارے لیے دستور حیات ہے، یہ تمہارا دستور زندگی ہے، اس کے اندر میں نے زندگی کے بہترین رہنما اصول بیان کیے ہیں، اس کو پڑھیے اور اپنی زندگی کے اوپر نافذ کیجیے۔ علماء نے ذکر کیا ہے اعراض کا کیا مطلب ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو نہیں پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید سے منہ موڑنے والا ہے، اعراض کرنے والا، اور اسی کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگانی بھی ان پر تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے جو مجھے نہیں پڑھتا ہے دنیا کی زندگی میں اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہوں اور کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے۔ نمبر 2، اعراض سے مراد یہ ہے، قرآن سے منہ موڑنے سے مراد یہ ہے جو اس کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں۔ یہ بھی قرآن مجید سے اعراض ہے۔ دنیا کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، کاروبار کے لیے ٹائم موجود ہے، کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم موجود ہے، اس میں اسپیشلسٹ بننے کے لیے ٹائم موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم موجود نہیں۔ اور یہاں پہ علماء نے ذکر کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، اس منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ ہماری آیات کو سمجھتے نہیں،
ہم نے کیا بیان کیا؟ پڑھتے ہیں انگلی پھیر کر پڑھ کر چلے جاتے. اب اندازہ کیجئے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ آتا ہے، جن کو جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا جب وہ خود پڑھتا ہے تو قرآن مجید کو سمجھتا ہے. دو چیزیں، قرآن مجید کو نہ پڑھنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے، اور قرآن مجید کو نہ سمجھنا یہ بھی قرآن سے منہ موڑنا ہے. تیسرے نمبر پر اعراض کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتا تو ہے، سمجھتا تو ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، یہ بھی قرآن مجید سے منہ موڑنا ہے. اعراض یہ بھی ہے کہ انسان کو پتہ چل گیا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے، لیکن پھر اس کے مطابق انسان جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، یہ بھی اعراض ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کے لیے دنیا کی گزران جو ہے وہ انتہائی تنگ ہے، اور قیامت کے دن ان کو بینا نہیں بلکہ نابینا بنا کر جو ہے وہ اٹھایا جائے. یہ تین چیزیں ہیں. قرآن مجید کو پڑھنا، نہ پڑھنا اعراض ہے. قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا بھی یہ اعراض ہے. اور سمجھتا تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اعراض. یہ تینوں اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے دنیا میں یا پاکستان میں یا ہمارے اس شہر سرگودا میں، یا اس کو بھی چھوڑیے ہماری اس مسجد میں میرے بشمول، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. ہم مسلمان جتنے مسجد میں نمازی موجود ہیں، پہلی بات کتنے لوگ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، اور پڑھے ہونے کے باوجود پھر وہ پڑھتے بھی ہیں. رمضان کے علاوہ کون قرآن مجید کھولتا ہے؟ کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ 11 کے 11 مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی نوبت جو ہے وہ نہیں آتی ہے. قرآن مجید جو ہے وہ الماری میں پڑا رہتا ہے اور بند ہی رہتا ہے. 12ویں مہینے میں جا کر جو ہے اس کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کھولا جاتا ہے. اور کتنے نمازی اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے بھی ہیں، اور پھر کتنے ایسے ہیں جو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. ذرا غور تو کیجئے قرآن کی کس قدر شدید وعید ہے. لوگوں جو مجھ سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا بھی گھٹن والی بن جائے گی اور کل کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے. لیکن ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تب بھی مسلمان ہیں، اس کو کھول کر نہ دیکھیں تب بھی مسلمان ہیں. اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہم لوگوں نے تو یہ کہہ رکھا ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو بڑے بڑے فقہاء کا کام ہے، یہ محدثین کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کہا افلا یتدبرون القرآن، اے مشرکو تم قرآن مجید غور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس میں تمہارے لیے ہدایت رکھی ہے، تمہارے لیے رہنمائی رکھی ہے، یہ پڑھنا ہمارا کام. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک عالم نے لکھا کہ یہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. صرف قرآن مجید پڑھنا ہی فرض نہیں، بلکہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے کہ قرآن مجید ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے تو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. اور اس نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ علماء یہ فتویٰ جاری کریں کہ تمام مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا، خاص طور پہ عجمی زبان کے لوگ، ان کے اوپر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی، اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مولوی صاحب کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب کیا کریں، ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا. دنیا داری کے معاملات میں زبان بڑی چلتی ہے، سکول کے معاملے میں ہماری زبان بڑی تیز روانی کے ساتھ جو ہے وہ رواں دواں رہتی ہے. کمپیوٹر کے معاملے میں ہم نے انگلش کو یاد کرنا ہو تو بڑی فرفر تیزی کے ساتھ زبان جو ہے وہ چلتی ہے.
لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہماری زبان جو ہے وہ موٹی ہو جاتی، ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہے دوسرا کام کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہمیں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اتنی عظیم کتاب مسلمانوں کے خالق کا کلام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر نازل کیا، اور جو دستور حیات ہے جس میں تمہاری زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے۔ کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن مجید میں بیان کیا، دنیا کی کیا حقیقت ہے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، انسان تیری کیا حیثیت ہے، تو کہاں سے آیا، تو کیسے پلتا ہے، کیسے پھولتا ہے، یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان تیرا انجام کیا ہوگا، یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ دنیا کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ جا کر ختم ہوگی، یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ پچھلے لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان کا انجام کیا ہوا، یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اسے زبانی اسے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید، بھائیو اس کی تاثیر بڑی عجیب ہے۔ قرآن مجید بہت زبردست اثر کرتا ہے۔ ہم ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے فلم دیکھتے ہیں تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ سٹوری بڑی اچھی ہے، اس نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا، اس نے میرے دماغ پہ بڑا اثر کیا۔ اور کئی اسکول و کالج کے طلباء اور طالبات اس بہانے سے فلم دیکھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ حضرت اس میں تو سبق ہے، اس میں تو بڑا بہترین سبق ملتا ہے، اس لیے ہم فلم دیکھ لیتے ہیں، ذہن کی ریسٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں بڑا بہترین سبق مل جاتا ہے۔ کیا قرآن مجید میں سبق نہیں ہے؟ قرآن مجید میں تاثیر نہیں ہے؟ اس کے اندر وہ اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ تم تو انسان ہو، بے حس ہو، پتھر کے بن گئے ہو، اگر یہ قرآن مجید ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ جھک جاتے، عاجزی اور انکساری کرتے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، یہ پہاڑوں کے اوپر اس کی تاثیر ہوتی۔ لیکن اتفاق ہے کہ انسان ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، سنتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان قرآن مجید کو سمجھتا نہیں، قرآن مجید کو پڑھتا بھی نہیں اور پھر سمجھتا بھی نہیں، اور سمجھنے کا جو مقصد ہے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ وگرنہ غور کر کے دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ کس طریقے سے انسان پر اثر کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، پہرا دے رہے ہیں، دشمن نے دیکھا کہ مسلمان کھڑا ہے، تیر مارا، جسم کے اندر تیر لگا، خون کا فوارہ نکلا، مسلمان بے حس اسی طریقے سے کھڑا رہا، اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا بھی جسم میں لگا، مسلمان اسی طرح کھڑا رہا، نماز پڑھتا رہا، اور کچھ دیر کے بعد نماز ختم کی، اپنے ساتھی کو جگایا، کہنے لگا اٹھو، اس نے دیکھا میرا ساتھی تو خون میں لت پت ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، دشمن نے تیر مارے۔ کہا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اس کے پڑھنے میں جو لطف آ رہا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس لطف کو ضائع کر دوں اور تمہیں بیدار کروں اور اپنی نماز جو ہے وہ ترک کر دوں۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں مجھے مزہ آ رہا تھا، مجھے تکلیف ضرور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کہ میرا خالق مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، میں کیا ہوں، میرا خالق کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اسی من میں کھویا ہوا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی سورت جو ہے وہ ختم کرنے سے پہلے اپنی نماز ختم کروں اور تجھے بیدار کر۔ اور ایک تابعی حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جو بہت ہی بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، لیکن نیک بننے سے پہلے ان کی تاریخ اٹھائیے، وہ ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، چور تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، دیوار کے اوپر چڑھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی مومنوں کے پاس ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں سن کر ڈر جائیں؟
وہ خشوع میں چلے جائیں، خضوع میں چلے جائیں، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے ڈر جائیں. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اتنے ہی کلمات سننے تھے، ان کے دل پر اثر کیا، دیوار سے نیچے اتر آئے اور کہا یا رب بلا، اے اللہ کیوں نہیں؟ وہ وقت آ گیا ہے. مومنوں کے دل ڈر گئے ہیں اور انہوں نے اللہ کی بات کو سمجھ لیا. ایک آیت، صرف ایک آیت سنی، دل کی کایا پلٹ گئی اور وقت کا انتہائی نیک اور متقی اور پرہیزگار انسان بن گیا. دنیا آج جو ہے ان کو انتہائی نیک آدمی کے نام سے یاد کرتی ہے اور بہت بڑے محدث اور فقیہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتی ہے. صرف ایک آیت سن اور ایک آیت نے جو ہے وہ دل کے اوپر جو ہے وہ اثر کیا. کہا یہ قرآن کی بڑی عجیب تاثیر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کو پڑھے. اور کیسے پڑھے؟ سمجھ کر پڑھے، پھر یہ اثر کرتا ہے. یہ قرآن مجید پڑھ کر ملتا کیا ہے انسان کو؟ چوتھی بات، 3 باتیں میں نے ذکر کی. پہلی بات قرآن مجید کی فضیلت، 2-3 حدیثیں ذکر کی. دوسری بات قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، اور تیسری بات قرآن مجید کی تاثیر، اور چوتھی بات قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے اور اس کو کتنا پڑھنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل کیا، رمضان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رات سب سے افضل رات ہے، اس رات میں سب سے افضل کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام آتے، آپ کے ساتھ دور کرتے، جبریل پڑھتے اور آپ سنتے، اور پھر آپ پڑھتے اور جبریل سنتے. اور جبریل کے جانے کے بعد جو آپ تلاوت کرتے وہ علیحدہ، جو نماز میں اور تہجد میں پڑھتے وہ علیحدہ، جو فجر کی نماز میں آپ تلاوت کرتے وہ اس کے علاوہ. کس قدر قرآن مجید کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید 2 مرتبہ سنایا اور 2 مرتبہ ان سے سنا. مذاکرہ اس کو بولتے ہیں کہ ایک آدمی پڑھے اور دوسرا سنے، دوسرا پڑھے اور انسان سنے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کسی اللہ کے گھر میں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ گپیں لگانے کے لیے. اعتکاف میں بھی بیٹھ جائیں تو لوگ گپیں لگانا باز نہیں آتے. موبائل کے اوپر فیس بک اور ٹویٹر دیکھنا جو ہے وہ بند نہیں کرتے، اور پیکج جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بات چیت کو جو ہے وہ اپنی ختم نہیں کرتے. فرمایا نہیں، اس کام کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے گھر میں جمع ہوئے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے ان کے اوپر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ان کے چاروں طرف فرشتے آ کر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اتنے بابرکت لوگ ہیں، اتنے عزت والے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ نوری محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اپنے ان بندوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرماتے ہیں. اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو یہ میرے بندے، یہ ہیں میرے بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنی محفل میں کرتے ہیں. کہا یہ قرآن مجید پڑھیے، مسجد میں آئیے اور بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیے، سنیے اور سنائیے. یہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں ملیں. اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. لوگوں قرآن پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی بن کے آئے گا. قرآن پڑھا کرو، یہ کل قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کے آئے گا. جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اس کی بھی سفارش کرے گا. جس نے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار دی اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا قرآن مجید اس کے لیے بھی سفارشی بن کے آئے گا؟ اسپیشل آپ نے رمضان اور قرآن دونوں کا ذکر کیا. لوگوں قرآن بھی اور رمضان کے روزے بھی اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آئیں گے اور سفارش کریں گے، یا اللہ یہ بندہ
رات کو اٹھ اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یا اللہ یہ دن میں بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، یا اللہ اس کو بخش دے۔ جب تک اس کو بخش نہیں دیا جائے گا اس وقت تک روزہ اور قرآن مجید اللہ کے دربار سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے فرمایا اقرأ الزہراوین، لوگوں دو نور، دو روشنی والی صورتیں ان کی تلاوت کرو، البقرہ و سورت آل عمران، سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرو۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غیایتان، یہ کل قیامت کے دن آئیں گے جیسے بادل ہوتے ہیں، بادلوں کی شکل میں آئیں گی، سائبان کی شکل میں آئیں گی۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی، پرندے جیسے جماعت کی شکل میں چلتے ہیں اور سب نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں، پر پھیلائے ہوئے شکل میں آئیں گی۔ تو حاجان عن اصحابہا، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی اور جھگڑا کریں گی، اللہ تعالیٰ سے لڑائی اور جھگڑا کریں گی جب تک اس کے پاس اس کے لیے اس کے حق میں سفارش ان کی قبول نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ اپنا لڑائی اور جھگڑا اللہ کے دربار میں ترک نہیں کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ آخرت میں بدلہ ہے، لوگوں دنیا میں بھی بدلہ ہے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ، لوگوں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا بہت ہی باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا یہ باعث حسرت و ندامت ہے۔ وہ لوگ جو اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ نادم ہی رہتے ہیں، افسوس ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ فائدے اور برکتیں حاصل نہیں ہوتی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں سورہ بقرہ کے پڑھنے والے۔ ولا تستطيعوا البطلہ، جادوگروں کے پاس اس صورت کا کوئی توڑ نہیں۔ یہ صورت جادوگروں کا بہترین علاج ہے۔ جو آدمی سورت بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر جادوگروں کا اثر نہیں ہوتا، وہ حاسدوں کے شر سے، شریروں کے شر سے اور بری نظر والوں کے شر سے اللہ کے فضل سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی جن لوگوں پہ جادو کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ بتلاتے ہیں کہ ہم کے اوپر جو ہے وہ اثر زائل ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ہماری طبیعت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے تو پڑھی نہیں۔ ایک آدمی آپ پہ پڑھ کر جو ہے وہ چلا جائے گا، وہ تھوڑی دیر اثر رہے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن کاش آپ ساری زندگی اس کو پڑھتے، اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر ساری زندگی رہتا اور کبھی جادوگروں کا اثر نہ ہوتا۔ کہا دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جادوگروں کے پاس اس سورت کا جو ہے وہ توڑ موجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، لوگو الم ترو انزل علی اللیلۃ آیات، آج کی رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں، لم یرا مثلہن، ان جیسی آیتیں جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ المعوذتین، وہ دونوں صورتیں ہیں قرآن مجید کی آخری دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں ایسی آیتیں ہیں جن کی مثل پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، بڑی عمدہ صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے مختلف قسم کے دعائیں بنا رکھی تھی، وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں آپ نے تمام دموں کو ترک کر دیا، صرف یہی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور بعض روایات میں ہے سورۃ اخلاص کو بھی شامل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تمام جنوں سے، تمام انسانی شیطانوں سے، تمام حاسدوں سے، تمام بری نظر رکھنے والوں سے اور تمام جادوگروں سے پناہ طلب کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی جو خالق عظیم ہے اس کے واسطے سے پناہ طلب کی گئی ہے، اور یقیناً ان صورتوں کے پڑھنے والے کو ان تمام چیزوں سے پناہ دے دی جاتی۔ لیکن افسوس کہ پڑھے کون، پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو مطلب کا کوئی پتہ نہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آخر تک جو ہے انسان پڑھ جاتا ہے، کیا پڑھا ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ انسان کو محسوس ہو کہ میں نے اپنے اللہ سے کیا مانگا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ آپ دکان پہ جائیں اور آنکھیں بند کر کے دکان کو منہ میں بڑبڑاتے رہیں، دکان والے کو پتہ ہی نہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ نہ چلے کیا کہہ رہے ہیں، دکان سے آپ کو اپنا مطلوب مل جائے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم بولتے تو ضرور ہیں
جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن معلوم نہیں کیا مانگ رہے. فرمایا یہ ایسی آیتیں ہیں ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئی. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. لوگوں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آدمی کسی رات میں پڑھ لیتا ہے اس رات میں اس کو وہ 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں؟ محدثین اور شارحین نے وضاحت کی ہے وہ قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ یہاں سے لے کر آخر سورت تک 2 آیتیں, فرمایا جو دونوں آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہیں. رات کو تہجد نہ بھی پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے. دوسرے نے کہا شیطان کی شرارتوں سے انسان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے, وہ شیطان سے کافی ہو جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ کہا گیا وہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں. اور بعض شارحین نے کہا یہ تمام چیزوں سے ہی کافی ہو جاتی ہے. جس مقصد کے لیے پڑھی گئی ہیں, جو انسان کو ضرورت ہے, جس چیز کی انسان کو حاجت ہے اس چیز سے یہ دونوں آیتیں جو ہیں انسان کو کافی ہو جاتی ہیں. شرط یہ ہے ان کو پڑھے اور سمجھ کر پڑھے اور اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لائے کہ میرا ایمان ہے, میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں, پھر دیکھے یہ آیتیں انسان کے لیے جو ہے وہ کیسے کافی ہو سکتی ہیں. قرآن مجید کی صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ وقت درکار ہے, لیکن اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں. بھائیو یہ قرآن مجید یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے بڑے زور کے ساتھ تقاضا کرتا ہے, بڑے شد و مد کے ساتھ تقاضا کرتا ہے مسلمانوں رمضان میں تو قرآن مجید پڑھ لو, رمضان المبارک کے مہینے میں تو قرآن مجید کھولو, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو, دیکھو پھر تمہارے دل کے اور دماغ کے طبق جو ہے وہ کیسے روشن ہوتے ہیں. اس کے اوپر غور کرو. آپ کے پاس باقی دنوں میں ٹائم نہیں, رمضان میں اضافی ٹائم ہوتا ہے, رمضان میں انسان کھولے اور ترجمے والا قرآن مجید کھولے. ویسے بھی پڑھنا باعث برکت ہے لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھنا ہے, اور جو اجر و ثواب غور کے ساتھ پڑھنے سے ملے گا یقیناً وہ عام حالات میں پڑھنے کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے. لہٰذا قرآن مجید کو پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور غور کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر ایمان لائیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے. اور اپنے بچوں کو جہاں پہ انگلش سکھلاتے ہیں, جہاں پہ ریاضی اور میتھ سکھلاتے ہیں, جہاں پہ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے اسکول میں آپ بھیجتے ہیں, فیسیں ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے علیحدہ سے ٹیوشن کا اہتمام کرتے ہیں, کاش قرآن مجید کے لیے بھی تھوڑا سا اہتمام کیجیے, اس کے لیے بھی اہتمام کیجیے. مسجد میں چلا گیا, قاری جیسا بھی ہے پڑھانے والا, پڑھا رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھا رہا تب بھی ٹھیک ہے, کبھی بچہ چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے, کبھی نہیں گیا تب بھی ٹھیک ہے. یہ رویہ ہمارا اسلام کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ انصاف والا نہیں ہے. ہم سے اسلام اور قرآن مجید یہ تقاضا کرتا ہے جس طرح آپ دنیا کی تعلیم سے محبت کرتے ہو اور اس کے لیے محنت کرتے ہو اور پیسہ صرف کرتے ہو, اس سے کہیں بڑھ کر قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ کرو. لیکن کاش کہ ہم کہیں ہم اس کے برابر ہی کر لیں. جتنا دنیا کی تعلیم کے ساتھ کرتے ہیں, جتنا ہم اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں, اتنا ہی قرآن مجید کے ساتھ بھی کر لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہ کریم قرآن مجید کی ہدایت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.